بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غزل نمبر 4 پڑھیں گے، جس کے شاعر ہے فانی بدایونی۔ فانی بدایونی 1879 میں پیدا ہوئے اور 1941 میں وفات پائی۔ ممتاز ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی پہلی بات، ہندی کے کسی شاعر نے کہا ہے، جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، یعنی سورج جہاں نہیں پہنچ پاتا، شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تخیل، خیاس، تصور، خیال۔ شاعری میں انسان، زندگی اور کائنات کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ملتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، عجیب و غریب، یہاں پر جو واو ہے عجیب اور غریب کے درمیان، اسے واو عطف کہتے ہیں، اور اس واو کو پہلا جو لفظ ہے عجیب اس میں ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے عجیب و غریب، جو ہمیں محسوسات کی ایک الگ دنیا میں لے جاتے ہیں اور غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہاں غور و فکر، یہ بھی واو عطف ہے۔ آمادہ، تیار، رضامند، مستعد۔ یونی کی اس غزل میں بھی ایسی ہی بصیرت افروز باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بصیرت افروز، دل کی بینائی کو روشن کرنے والا، عقل کو روشن کرنے والا۔ پہچان، فانی کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ وہ 1879 میں اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے تک مدرس رہے۔ بعد میں ملازمت ترک کر کے علی گڑھ میں MAO کالج، موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا، قطع تعلق کرنا، الگ کرنا۔ 1932 عیسوی میں مہاراجا کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچے، وہاں ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ 1941 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ فانی کی شاعری میں درد و غم کے مضامین کی کثرت کے سبب فانی کو یاسیت کا امام کہا جاتا ہے۔ عرفانیت فانی، وجدانیت فانی اور باقیات فانی ان کے شعری مجموعے ہیں۔ غزل دیکھیے، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ خلق، لوگ، گوشہ، کونا، ویرانہ، اجاڑ اور غیر آباد جگہ۔ اے دوست، دنیا جسے تیرے دیوانے کا دل کہتی ہے، در حقیقت یہ دنیا اسی ویران دل کا ایک گوشہ یعنی کونا ہے۔ جذبات و احساسات کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے تو اسے پورا ماحول خوشگوار نظر آتا ہے، اور جب وہ اداس ہوتا ہے یا اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہی حال شاعر کا ہے۔ دوست کی بے وفائی اور بے توجہی نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کو شاعر ویرانہ کہہ رہا ہے، اور دنیا کے سارے غم کو اس کے دل کے غم کا صرف ایک معمولی حصہ بتاتا ہے، یعنی اس کے دل کو بے انتہا تکلیف پہنچی ہے۔ اس شعر میں صنعت مبالغہ ہے۔ شاعر نے دنیا کو اس کے دل کا ایک گوشہ کہا ہے۔ جب شاعر کسی شعر میں کسی بات کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ یہ شعر غزل کا پہلا شعر ہے جو مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے۔ دیوانے، ویرانے قافیہ ہے اور کا اس غزل کی ردیف ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ معمہ، پہلی پیچیدہ بات، الجھا ہوا مسئلہ۔ زندگی محض دیوانے کا خواب ہے، اور ایسی پہلی ہے جسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کو سمجھنا مشکل ہے،
کسی کی زندگی خوشیوں بھری ہوتی ہے تو کسی کی زندگی میں غم ہی غم ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پہلی ہے جسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے۔ گویا زندگی دیوانے کا خواب ہے جس کی تعبیر سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یہ شعر حسن مطلع ہے کیونکہ مطلع کی طرح دونوں مصروں میں قافیوں کی پابندی ہے۔ سمجھانے دیوانے یہ قافیے ہے کا ردیف۔ اس شعر میں صنعت تجنیس سے زائد و ناقص استعمال ہوئی ہے۔ سمجھنے سمجھانے، سمجھنے کے بعد سمجھانے میں ایک حرف الف کا اضافہ ہوا ہے، اس لیے یہ صنعت تجنیس سے زائد ہے۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، زندگی مجھے اس دنیا میں لا کر شرمندہ ہے اور اب تو میری موت کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ شاعر کے زندگی گزارنے کے طریقے سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے، لیکن شاعر کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اسے کسی قسم کا پچھتاوا یا شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ شاعر کی ان حرکات کی وجہ سے اس سے وابستہ افراد بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ زندگی کو بھی اس بات کا پچھتاوا رہنے لگا ہے کہ وہ کیوں اسے عالم عدم سے عالم وجود میں لائی۔ زندگی کو شاعر کا وجود بیکار و بے مطلب محسوس ہونے لگا اور وہ چاہتی ہے کہ شاعر عالم وجود سے ملک عدم لوٹ جائے، اس لیے اب وہ شاعر کے مرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ پشیماں سے مراد ہے شرمندہ، نادم، منفعل، خجل، شرمسار، اور ہیلا بہانہ، فریب، مکر، چال، عذر۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ کیا تم نے کبھی کسی گھر کو رنگ بدلتے دیکھا ہے؟ آؤ دیکھو میرے غریب خانے، میرے گھر کا حال۔ رنگ بدلنا یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب طرز بدلنا، وضع تبدیل کرنا، حالت بدلنا ہے۔ آسماں کا رنگ بدلنا اردو شاعری میں ضرب المثل بن چکا ہے، مگر گھر کا رنگ بدلنا شاعری کی ندرت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا گھر جو پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا، جہاں سکون و اطمینان رہتا تھا، آج اس کی حالت بدل گئی ہے۔ گھر کے مکینوں نے ایک دوسرے سے آنکھیں پھیر لی ہے، اس کے افراد خانہ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، گھر میں چیخ و پکار مچی ہوئی ہے اور عجیب تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے گھر کا تماشا دیکھو۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی شعر دیکھیے۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ لہو کی بوندیں دل سے نکل کر آنکھوں میں پہنچی ہے اور اس سے شیشہ یعنی بوتل سے پیمانے، جام، گلاس کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ زمانے کے معاشی مصائب و مشکلات نے شاعر کو بہت غمزدہ کر دیا ہے۔
مسلسل ملنے والے غموں اور مصیبتوں کی وجہ سے اس کا دل زخمی ہو گیا ہے۔ اس کے آنکھوں کی سرخی ان لہو کی بوندوں کی وجہ سے ہے جو دل سے آنکھوں میں پہنچتی ہے۔ جس طرح شیشے یعنی بوتل سے پیمانہ یعنی گلاس میں شراب انڈیلی جاتی ہے تو وہ پیمانہ بھی سرخ دکھائی دیتا ہے، یعنی جو سلسلہ دل سے آنکھوں کا ہے وہی شیشے سے پیمانے کا ہے۔ اس شعر میں صنعت استعارہ استعمال ہوئی ہے۔ دل کو شیشہ اور آنکھ کو پیمانہ کہا گیا ہے۔ جس کے لیے استعارہ استعمال ہوتا ہے اسے مستعارلہ کہتے ہیں۔ یہاں دل اور آنکھیں مستعارلہ ہے۔ جس کو استعارے کے طور پر بطور مستعار ادھار لیا جاتا ہے اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ یہاں شیشہ اور پیمانہ مستعار منہ ہیں۔ لہو، خون، دم، پیمانہ، جام، گلاس۔ ہر نفس، اگلا شعر دیکھیے، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ اے فانی، عمر کا ہر گزرتا پل مرتا جا رہا ہے اور مر مر کر جینے کا نام زندگی ہے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ مقطع ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہر جاندار کا دور حیات ہوتا ہے جو بڑھتی عمر کے ساتھ گھٹتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عالم وجود سے ملک عدم لوٹ جاتا ہے اور دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر انسان ہر سانس گزری ہوئی عمر کی میت ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے انسان موت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس عرصۂ حیات میں اسے بے شمار مصیبتوں پریشانیوں کو جھیلنا پڑتا ہے، طرح طرح کی تکالیف اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی وہ خوشیوں میں جیتا ہے تو کبھی غموں میں۔ وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے، اس لیے شاعر مر مر کے جینے کو زندگی کا نام دیتا ہے۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ نفس، سانس، دم، گھڑی، ساعت، لحظہ، پل، دقیقہ۔